بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والی ان تمام صورتوں میں روزے کی قضا کرنا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کر لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے صرف ایک قضا رکھنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگربتی کا دھواں ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال۔ دوا یا پانی کی بھاپ کا بپارہ لینے سے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی حکم دمہ میں تسکین کے آلہ انہیلر کا ہے، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے میں درد کی دوا استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں درد پین کا کیپسول حلق میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر روزے کی حالت میں قصداً قے کی تو منہ بھر کر قے کی ہونے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاطاً قضا کر لیا جائے۔ نکسیر کا خون حلق میں چلا گیا۔ اگر روزہ دار کو نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں پان دبا کر سو جانا۔ منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کان میں تیل ڈالنا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے اور حقنہ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں۔ غلطی یا دھمکی کی وجہ سے روزہ توڑ دینا۔ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرایا جائے تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ پتھر یا کنکری یا مٹی کھانا۔ پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا لازم ہوگی۔ کان یا ناک میں دوا ڈالنا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسوڑوں کا خون اندر چلا جانا۔ مسوڑوں کا خون اندر چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینا۔ روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جانا۔ اگر بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ احتلام کے بعد افطار کر دینا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے افطار کر لیا تو کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ انتہائی مجبوری میں افطار کرنا۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس پر صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ قصداً روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا۔ اگر کسی نے قصداً روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا یا عورت کو حیض آ گیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ ساقط ہو جائے گا۔